الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. اللهم ربنا أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. اللهم ربنا أرنا حقائق الأشياء كما هي. ربنا زدنا علما وعملا وفقها وإخلاصا يا رب العالمين. اللهم انصر أولياءك في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم انصرهم على عدوك وعدوهم إنك على كل شيء قدير. اللهم فرج عنا وعن إخواننا في مشارق الأرض ومغاربها. اللهم نفس كربنا وكربهم وثبت أقدامنا وأقدامهم والطف بنا وبهم يا أرحم الراحمين. اللهم انصر دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران. اللهم احفظ دولة الإسلام في إيران وفي أفغانستان وفي اليمن. وصلي وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين الحمد لله رب العالمین برحمتک یا ارحم الراحمین آمین آمین یا رب العالمین. اچھا جی، یہ ہمارے حضرت مولانا ڈاکٹر سید محمد یونس قادری صاحب نے مضمون لکھا ہے، مجھے تبصرے کے لیے بھیجا تھا، تو سوچا کہ اس کو پڑھ لیا جائے اور ذہن میں جو باتیں آئیں وہ ریکارڈ کر لی جائیں. کچھ لوگوں نے امام غزالی پر تنقید کی ہے. مولانا مودودی کی کتاب تجدید احیاء دین کے تناظر میں. اچھا، تجدید احیاء دین مولانا مودودی، تناظر امام غزالی اور ابن تیمیہ کا تقابلی اور تنقیدی جائزہ. سید محمد یونس قادری صاحب، اسلامی تاریخ میں تجدید دین کا عمل ہمیشہ جاری رہا ہے، ہمیشہ جاری رہے گا انشاءاللہ. تجدید دین کا مطلب ہے دین کی جو پہلو نظر انداز ہونے لگتے ہیں یا ان پر کم فوکس ہوتا ہے کسی بھی وجہ سے، یا نئے حالات میں کسی خاص پہلو کی ضرورت کو اجاگر کرنے کی ضرورت ہوتی ہے، تو اللہ تعالیٰ علماء اور فقہا اور صلحاء کے یا ان کی جماعت کے دل میں یہ بات ڈال دیتا ہے کہ اس کام پر خاص توجہ دی جائے. جیسے مثلا یہ کہ جب بر صغیر میں جو دور دراز کے مسلمان تھے اور زیادہ تعلیم یافتہ نہیں تھے، علم دین نہیں رکھتے، تو ان کو دوبارہ ہندو بنانے کی کوشش کی گئی، تو مولانا الیاس کے دل میں یہ بات ڈالی اللہ تعالیٰ نے، انہوں نے یہ تبلیغ جماعت جیسی عظیم تحریک برپا کی. تو اس مجدد کا فوکس اس پہ ہوتا ہے، تو اس سے بہت سی چیزیں جو اس پہ مبالغہ رائی بھی اس میں آتی ہے، یعنی اس کام میں وہ اتنا اس پر طاری ہوتا ہے کہ دوسرے ایسا لگتا ہے کہ دوسرے کام اہم نہیں ہیں، لیکن ایسا ہوتا نہیں ہے. اس طرح مولانا مودودی کے دل میں اللہ تعالیٰ نے جب استعمار آیا اور ریاست کو ایک خاص اہمیت حاصل ہوئی، تو ان کے دل میں یہ بات ڈالی کہ اسلام کے احیاء میں ریاست کی اہمیت اور اسلامی ریاست کے قیام کی اہمیت اور اقامت دین کی اہمیت اور اسلام بطور ایک نظام کی اہمیت، اس پر اللہ تعالیٰ نے ان کے قلب میں ڈال دیا کہ اس کی اہمیت کو اجاگر کرنا اس وقت کی ضرورت ہے. ظاہر ہے اس میں بھی یہ ہوتا ہے کہ بہت سی چیزیں جو دوسری دن کے، ایسے تو نہیں ہے کہ وہ اس کو کہہ رہے ہیں کہ وہ اہم نہیں ہے، لیکن یہ کہ وہ اس پہ فوکس کر رہے ہیں، تو لوگ یہ سمجھتے ہیں. اور کیونکہ مجدد کے اپنے اوپر وہ چیز طاری ہوتی ہے، تو اس کے اقوال سے بھی بعض اوقات یہ لگتا ہے کہ دوسرے کام اہم نہیں ہے، لیکن ایسا نہیں ہوتا. تو یہ تو پہلی بات ہے. اچھا، جس کے ہر دور میں اہل علم دین کو فکری و تہذیبی آلودگیوں سے پاک کر کے اسے مؤثر بنایا.
ابو العالی مودود صاحب نے اپنی تصنیف تجدید حیادین میں اسی روایت کو منظم انداز میں پیش کرتے ہوئے کہ تجدید صرف مذہبی اصلاح نہیں بلکہ ایک ہمگیر فکری تہذیبی اور نظامی ہے۔ اچھا، اب تجدید احیاء دین کے بارے میں بھی سمجھ لینا چاہیے۔ لوگ مطلب یہ ہے کہ جب کتابیں الگ سے چھپتی ہیں پھر ان کا جو کانٹیکس ہے، سیاق ہمیشہ اہمیت رکھتا ہے، یہ ہمیشہ میں کہتا ہوں سیاق کی بہت اہمیت ہے۔ اور یہ لوگوں نے اصول فقہ اصول دین پڑھا ہو تو یہ باتیں جو ہے سمجھ میں آتی ہیں، سیاق کی اہمیت۔ تو پہلی بات یہ ہے کہ تجدید احیاء دین کوئی تصنیف نہیں ہے مستقل، یہ اصل میں مولانا منظور نعمانی صاحب، یہ پاکستان بننے سے پہلے کی بات ہے، اور وہ جماعت اسلامی کے تاسیسی اراکین میں سے میرا خیال ہے، اور تاسیسی میں نہ بھی ہوں تو مولانا منظور نعمانی صاحب اور علی میاں جو ہیں اوائل میں وہ ان نوجوان علماء میں سے تھے جو مولانا مودودی سے آ کر مولانا مودودی کی جماعت میں شامل ہوئے، بعد میں الگ ہو گئے وجوہات کی بنیاد پہ، لیکن یہ ہے کہ یہ شامل ہوئے۔ اور ان کا ایک رسالہ نکلتا تھا جو ابھی بھی نکلتا ہوگا شاید، اس کا نام اب بھول رہا ہوں، الفرقان یا اس قسم کا تھا۔ ان کے انتقال کے بعد ان کے بیٹے نکالتے رہے، شاید اب بھی نکلتا ہو، مولانا منظور نعمانی صاحب۔ اور انہوں نے ایک شاہ ولی اللہ نمبر نکالا تھا، تو اس پر مولانا مودودی صاحب سے بھی انہوں نے کہا تھا کہ مضمون لکھیں، اس لیے مطلب یہ، اور اس مضمون تو یہ اصل میں تجدید احیاء الدین ہے، یہ شاہ ولی اللہ پر مضمون ہے مولانا مودودی کا اس نمبر کے لیے، اور اس کو ایک کانٹیکس دینے کے لیے انہوں نے احیاء الدین، تجدید احیاء الدین کی نیچر یا اس کی نوعیت پہ بھی بات کی، اور سرسری جو بات ہے وہ مجددین پر بھی کی ہے۔ تو اس لیے مطلب وہ کوئی امام غزالی پر کوئی گہری بات نہیں ہے، نہ امام ابن دوسروں پہ، صرف شاہ ولی اللہ کے ضمن میں، اور شاہ ولی اللہ کے ضمن میں بھی وہ ایک خاص نقطہ نظر سے جو ان کے احیاء الدین کا نقطہ نظر تھا اسی سے دیکھ رہے ہیں، وہ ہر چیز کو اسی نظر سے دیکھتے ہیں۔ اور اس میں یہ بات ہے کہ مثلا اور اس کی زبان بڑی پاورفل ہے، مولانا مودودی کی زبان، خاص طور پہ جو جماعت اسلامی بننے کے وقت کی جو ان کی تحریر ہے ان میں بڑا یعنی ولولہ اور جوش بھی ہے، یعنی وہ آپ کو آدمی کو جھنجھوڑ دیتی ہیں۔ تو یہ کہنے کی ہے، یہ اہم چیز ہے کہ تجدید احیاء الدین جو ہے وہ کوئی امام غزالی اور دوسرے مجددین پر کوئی، اور یہ کوئی تصنیف نہیں ہے، یہ ایک مضمون ہے، اور مضمون بنیادی طور پہ شاہ ولی اللہ پر ہے۔ تو اس میں اہم چیزیں تجدید احیاء کی نوعیت کے بارے میں مودودی کا جو نقطہ نظر ہے وہ سامنے آتا ہے، وہی اس مضمون کی اہمیت، لیکن دوسری اس کے بعد جو ہے وہ شاہ ولی اللہ کے بارے میں، اور شاہ ولی اللہ کے بارے میں بھی کوئی جامع معنی چیز نہیں ہے، لیکن مولانا مودودی کے نقطہ نظر سے ایک اہم چیز ہے۔ ظاہر ہے وہ شاہ ولی اللہ نمبر کا ایک حصہ تھا، تو دوسرے مضامین میں دوسرے پہلو جو ہیں آئے ہوں گے، میں نے تو وہ سارا نمبر نہیں پڑھا ہے، لیکن مجھے پتہ ہے کہ مطلب بعض جو بلند پائے مصنف جیسے مناظر احسن گیلانی اور دوسرے لوگوں کے مضامین اس میں تھے، اس لیے مثلا۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ پھر اصل میں مولانا علی میاں نے ایک کتاب لکھی ہے جو بنیادی طور پہ میرے خیال میں تجدید احیاء الدین کا جو مولانا نے خاکہ پیش کیا تھا اس کو صحیح سے پر کیا انہوں نے، تو تاریخ و دعوت و عظیمت جو مولانا مودودی کی تجدید احیاء الدین کے ساتھ جو ہے تاریخ و دعوت و عظیمت ملا کے پڑھنی چاہیے، تبھی کا اس کا صحیح فائدہ ہوگا، صحیح اس کا جو ہے اس کے بارے میں متوازن جو ہے، تب آپ جانیں گے کہ امام غزالی کون ہیں اور
سید عبدالقادر جیلانی کون ہے اور حسن بصری کون ہے اور نظام الدین اولیاء کا کیا کارنامہ ہے اور امام ابن تیمیہ کا کیا کارنامہ ہے اور شاہ ولی اللہ کا کیا کارنامہ ہے۔ گو کہ تاریخ دعوت و عظیمت بھی ٹلٹڈ ہے ابن تیمیہ اور شاہ ولی اللہ کی طرف، شاہ ولی اللہ اور مجدد الفسانی کا اس میں ہے، وہ اہم ہے۔ شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی اور شاہ ولی اللہ مجدد الفسانی ابن تیمیہ پر الگ جلدیں ہیں، اور اصل میں وہ جب انہوں نے شروع کی تو ان کا ارادہ اتنا توسیع کا نہیں تھا، تو پہلی جلد میں تقریباً دیگر سارے مجددین کے کام پہلی جلد میں ہیں۔ پہلی جلد میں دیکھیں کس کس پہ ہے۔ پہلی جلد میں ان کے اصلاح تجدید کی ضرورت ہے، تسلسل، پھر عمر بن عبدالعزیز پہ ہے، حضرت حسن بصری پہ ہے، خلافت عباسی اور دینی دعوت، تزکیہ تدوین حدیث و فقہ، فتنہ خلق قرآن اور احمد بن حنبل، فتنہ اعتزال ابو الحسن عشری اور ان کے پیرو علم کلام کا انحطاط، امام غزالی، شیخ عبد القادر جیلانی، علامہ ابن جوزی، نور الدین زنگی، شیخ اسلام عبد السلام، مولانا جلال الدین رومی، یہ وغیرہ۔ اور ایک دوسری جلد میں جو ہے میرا خیال ہے وہ ہندوستان کے جو ائمہ ہیں، دوسری جلد جو ہے وہ ابن تیمیہ پہ ہے، اور تیسری جلد جو ہے وہ حضرت خواجہ معین الدین، حضرت سلطان نظام الدین اولیاء، حضرت شیخ شرف الدین یحییٰ منیری، اور چوتھی جلد جو ہے وہ چوتھی جلد ہے حضرت مجدد الفسانی پر، مجدد الفسانی بھی میرا خیال ہے، اور ان کے معاصرین، اور پانچویں جلد ہے پھر شاہ ولی اللہ اور ان کے تلامذہ اور ان پہ۔ تو میری جو ایڈوائز یا نصیحت ہے، جو لوگ اس سلسلے میں تجدید احیاء الدین کو پڑھیں وہ حضرت مولانا علی میاں کی تاریخ دعوت و عظیمت کے ساتھ ملا کے پڑھیں، تو پھر آپ کو ایک پورا جامع نقطہ نظر مل جائے گا۔ کیونکہ مولانا مودودی نے ان سارے ائمہ کو فشو تفصیل سے نہیں پڑھا ہے جس تفصیل سے علی میاں نے پڑھا ہے، اور علی میاں نے جو امام غزالی پہ لکھا ہے، حالانکہ وہ مطلب پوری جلد نہیں ہے لیکن وہ جامع معنی ہے بہت لحاظ سے، بہت عمدہ ہے۔ اس میں زیادہ تر مطلب یہ ہے کہ اپنی باتیں نہیں کی ہیں، لمبے لمبے اقتباسات دیے ہیں۔ یہ ان کا حضرت علی میاں کا طریقہ بھی ہے کہ چن چن کے اقتباسات لاتے ہیں جو سود مند ہیں آج کل کے لوگوں کے لیے۔ تو امام غزالی پہ اگر آپ کو صحیح نقطہ نظر جاننا ہو تو اس کے لیے مولانا مودودی کے پاس جانے کی ضرورت نہیں ہے، کیونکہ انہوں نے لکھا ہی نہیں ہے غزالی پہ، چند سطریں لکھی ہیں جس پہ، اور ان سطروں کی بنیاد جو ہے I'm sure، یعنی مجھے اس میں پورا یقین ہے کہ مولانا مودودی نے جو ہے کبھی امام غزالی کو تفصیل سے نہیں پڑھا ہے، یہ قرائن بتاتے ہیں۔ اور بہت سے لوگ جو امام غزالی پہ بات کرتے ہیں، علماء بھی، انہوں نے تفصیل سے، حتیٰ کہ مجھے یہ بھی یقین ہے کہ شبلی نعمانی جنہوں نے الغزالی پہ پوری سوانح لکھی ہے، ان کی پوری کتابیں جو ہے بالاستیعاب نہیں پڑھی ہیں۔ میں نہیں کہہ رہا کہ ان کے مختلف حصے نہیں پڑھیں، کیونکہ مثلا احیاء کو پڑھنا یعنی سرسری پڑھنے کی بات نہیں کر رہا، مطلب اس کو گہری نظر سے پڑھنا، یہ لوگ سمجھتے ہیں، ہم بھی سمجھتے ہیں، مطلب یہ کہ ہم نے وہ پڑھی ہے، لیکن جب وہ حقیقت میں آپ پڑھتے ہیں جس طرح پڑھنی چاہیے تو وہ بالکل دوسری کتاب آپ کو نظر آتی ہے۔ اس میں اور دوسری بات یہ ہے کہ بہت سے علماء، مطلب یہ ہے کہ اس میں عجیب بات ہے، لیکن یہ ہے کہ بہت سے علماء جو آراء دیتے ہیں، وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ آراء جو ہے ان کے اپنے ڈائریکٹ مطالعے پہ مبنی ہوں۔ بہت ایسا ہوتا ہے، بہت دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ وہ اپنے اساتذہ کی آراء نقل کرتے ہیں ان پر،
تقیہ کرتے ہوئے. اس لیے مثلاً بہت عرصے ہم نے مطلب یہ بات لوگ دہراتے ہیں کہ تفسیر کبیر میں تفسیر کے علاوہ ہر چیز ہے، لیکن آپ تفسیر کبیر ایکچولی جو یہ بات کہتے ہیں ان میں سے اکثر نے پڑھی نہیں ہے. تو تفسیر کبیر اگر آپ اس کو پڑھیں تو آپ کو دیکھے گا. اور یعنی کیمیا سعادت تو ہمارے گھر میں تھی شروع سے، تو ترجمہ کی بات کر رہا ہوں تو اس کو دیکھتے تھے. لیکن یہ کہ پچھلے 10 سالوں کے دوران جو ہے اور ابھی بھی میں نہیں کہہ سکتا کہ یہ علوم جو ہے یہ علوم الدین اور کیمیا سعادت بالاستحاب پڑھی ہے، لیکن یہ کہ اس میں کچھ ایسا ہوا جیسے مطلب ایک مصری عالم ہی ہیں لیکن یہ کہ وہ لائر بھی ہیں، ان کا نام ہے سلیم العوا میرا خیال ہے. تو انہوں نے ایک سلسلہ شروع کیا ہے علوم الدین کی قرات یعنی پڑھنے کا، یوٹیوب پہ اس کے ویڈیو موجود ہیں. تو اس میں پوری علوم الدین کے حرفت تو نہیں لیکن جو اہم حصے ہے وہ پڑھتے تھے. اور اگر آپ کو عربی آتی ہے تو میں نے اس کو کئی بار سنا، تو اس سے ایک پوری احیاء کا جو ہے خاکہ ذہن میں آیا جو بالکل اس سے. دوسرا پھر اب یوٹیوب پہ بہت سے دروس موجود ہیں احیاء کے، جو یعنی مدرسہ بعد یعنی ہمارے ہاں تو نہیں پڑھائی جاتی لیکن مثلاً عرب دنیا میں مدارس میں جو ہے احیاء علوم الدین پڑھائی جاتی ہے پوری، اور کئی دروس موجود ہیں. لیکن مطلب یہ کہ میں نے جن کو فالو کیا وہ شیخ حسن الہندی، ایک دمشق کے شامی عالم ہیں، نابینا ہیں. تو وہ دروس دیتے ہیں، ان کے تقریباً مکمل احیاء پہ دروس موجود ہیں. تو ان کو بھی اس کو بھی فالو کرنے کا موقع ملا. اور پھر مطلب یہ ہے کہ بہت عرصہ ہوا میں یہ عادت ڈالی کہ صبح جو ہے قرآن مجید کے بعد جو ہے احیاء علوم الدین کے میرے پاس فارسی کا نسخہ تھا 1-2 جلدوں میں، ہر روز تھوڑی کیمیا سعادت کی بات کروں، کیمیا سعادت، کیونکہ کیمیا سعادت احیاء کی جو ہے وہ احیاء کی تلخیص ہے جو امام غزالی نے خود کی. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ احیاء کو پورا پڑھیں گے بالاستحاب درسن پڑھیں گے تو اس سے احیاء کی جو عظمت ہے وہ آپ پہ آشکار ہوگی. اس کو پڑھے بغیر جو ہے احیاء پر جو عمومی تبصرہ ہے جو اس کی کوئی حیثیت نہیں. لوگ کرتے ہیں، علماء کرتے ہیں اپنے نقطہ نظر سے، لیکن میرا تو نہیں خیال کہ مولانا مودودی نے کبھی بھی احیاء علوم جو ہے بالاستحاب پڑھی. تو اس لحاظ سے مطلب یہ ہے کہ امام غزالی کے بارے میں مولانا مودودی کی جو آراء ہیں وہ صرف سنائی باتوں پہ اور ابن تیمیہ اور ان کے مدرسے کے لوگوں کی جو روایات ہیں ان پر شاید مبنی ہے، اور ان کی بھی جو پوری روایات جو ہیں لوگوں کو معلوم نہیں ہے، صرف چند جملے جو تنقیدی ہیں وہ لے لیتے ہیں لوگ. کیونکہ ابن تیمیہ نے تنقید کی ہے یہاں پہ، لیکن یہ بھی کہا کہ وہ ایک عظیم الشان کتاب ہے اور اس سے طالب علم کو اس کا کوئی متبادل نہیں ہے، یہ بھی ابن تیمیہ نے کہا ہے. یہاں کہنے کا مقصد یہ تھا کہ اس میں 2 باتیں جو ہیں وہ اہم ہیں، بات سے بات نکلتی ہے، 2 باتیں اہم ہیں. ایک تو یہ کہ تجدید احیاء دین کوئی تصنیف نہیں ہے مولانا مودودی کی، یہ جو ہے ایک مضمون ہے، اور مضمون شاہ ولی اللہ کے بارے میں ہے، اور جو بات کے کانٹیکس سیاق میں وہ تجدید احیاء کی نوعیت کے بارے میں اور جو دوسرے مجددین کے بارے میں ہے وہ صرف سرسری ہے. تو اس کی بنیاد پہ آپ جو ہے کوئی رائے نہیں قائم کر سکتے. اور مولانا مودودی کی رائے کو جو ہے نقل کرنا ایز اف جو ہے وہ کسی گہرے مطالعے پہ مبنی، اور پھر اس کی بنیاد پر جو ہے امام غزالی پر تنقید کرنا جو ہے یہ بالکل ایک افسوسناک بات ہے اور بڑی بدنصیبی کی بات ہے. ابو العالی مودودی نے اپنی تصنیف میں اس روایت کو منظم انداز میں واضح کیا ہے کہ تجدید صرف مذہبی اصلاح نہیں بلکہ ایک ہمگیر فکری، تہذیبی اور نظامی ہے. مذہبی سے یا مراد دین کا مابعد و طبیعتی
پہلو ہے۔ اس تناظر میں امام غزالی رحمۃ اللہ، ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ مختلف مجددین کام کا تنقیدی جائزہ لے کر دکھایا کہ ہر مجدد اپنے دور کے مخصوص فتنوں کا مقابلہ کیا۔ یہ ٹھیک ہے، لیکن یہ کہ مثلا امام غزالی اور امام ابن تیمیہ جو ہیں صرف ان کا تجدیدی کام نہیں ہے، وہ یعنی علماء ہیں، بہت بڑے بڑے علماء ہیں۔ یعنی امام ابن تیمیہ جو ہے لوگوں نے کہا ہے کہ یعنی حنبلی فقہ میں ان کا درجہ اجتہاد کو پہنچے ہیں، یعنی امام احمد بن حنبل کے درجے کے شخص ہیں۔ امام غزالی کا مرتبہ جو ہے فقہ شافعی میں بہت بلند ہے، یعنی مجتہد منتصب کہا گیا ہے ان کو، یعنی امام نووی اور اس سے اونچے کے درجے کے مجتہد ہیں شافعی فقہ میں۔ بعض لوگوں نے یہ بھی کہا ہے کہ مجتہد یعنی مجتہد مطلق ہیں، لیکن یہ کہ وہ مجتہدین مطلق جنہوں نے اپنے لیے الگ مذہب اختیار نہیں کیا بلکہ مجتہد مطلق کی پیروی کچھ چنا، جیسے ابن تیمیہ ہیں یا امام یوسف ہیں یا امام محمد ہیں فقہ حنفی میں، تو یہ مقام ہے امام غزالی کا۔ فقہ اور اصول فقہ میں ان کو بہت بلند مقام ہے، یعنی مطلب یہ ہے کہ المستصفیٰ اور دوسری جو ان کی بڑی بڑی کتابیں ہیں اصول فقہ میں، ان کی کوئی نظیر نہیں ہے۔ کہنے کا مقصد یہ ہے کہ امام ابن تیمیہ اور امام غزالی صرف مجددین نہیں ہیں، یعنی ایک خاص تجدیدی کام انہوں نے نہیں کیا ہے، وہ تو کیا، لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہ ایک ویل اسٹیبلش عالم دین ہے اپنی سلسلوں میں۔ تو امام غزالی جو ہے فقی شافعی فقی ہیں، اصولی ہیں، بہت بڑے وغیرہ وغیرہ، اور ابن تیمیہ اصلاحات۔ تو یعنی یہ کہ کسی بھی عالم کے تجدیدی کام کو گہرائی دیتا ہے۔ اب دیکھیں نا امام خمینی، دیکھیں وہی مجدد ہیں شیعہ روایات میں، ولایت فقی کا نظریہ جو بنیادی طور پہ مطلب یہ ہے کہ شیعوں کے جو امامت کا نظریہ ہے اس کی نفی کرتا ہے ان پریکٹس، لیکن یہ کہ اس سے پہلے وہ ایک یعنی کٹر ٹھیٹھ شیعہ عالم ہے، اور اس عالم کے طور پہ جو ہے وہ سب ان کو مانتے تھے۔ یہ کسی بھی مجدد کے کام کو گہرائی دیتا ہے، اور اس کے کام کا جو ہے، اور یہ مولانا مودودی کا ایک اہم ان کے خامی ہے ان کی اس میں کہ وہ ان کا تجدیدی انہوں نے اپنی حیثیت جو ایک ٹھیٹھ روایتی عالم کے وہ پہلے نہیں منوائی اپنے تجدیدی کام کہ اس میں، اور یہ اس لیے مطلب یہ ہے کہ مولانا مودودی کے کام کو جو ہمارے ہاں علمی روایت ہیں جیسے دیوبند کی ہے یا ان میں جو ہے پیوست کرنے کی ایک خاص ضرورت ہے، اور اس لیے مطلب یہ ایک بہت بڑا کارثہ یعنی بہت بڑا المیہ تھا کہ جیسے جو علماء آئے تھے وہ زیادہ تر دیوبندیوں کے یہاں سے ہی آئے تھے یا اہل حدیث کے یہاں سے آئے تھے، وہ سارے جماعت کو چھوڑ کے چلے گئے، تو اس لیے میں نے کہا کہ یہ جو ان کی تجدید دین ہے اس کو بنیادی طور پہ مولانا علی میاں کی کتاب دعوت عزیمت، اور وہ انہوں نے اب ان کی نیت کیا تھی، لیکن جو میں نے اس کو دیکھا ہمیشہ تجدید احیاء دین کے ایمپلیفیکیشن کے طور پہ ہی دیکھا ہے، اور علی میاں پر جو ہے مولانا مودودی کو بہت گہرا اثر تھا، لیکن علی میاں جو ہے ایک عالم بھی تھے، یعنی ٹھیٹھ عالم بھی تھے، تو اس لیے انہوں نے تجدید احیاء دین، اس لیے ان کی وہ جو تفصیل ہے وہ وہاں موجود ہے، اس میں مولانا مودودی پھر لائے، تو اس لیے امام غزالی پر جو علی میاں نے لکھا ہے اس کو پڑھ لیں تو آپ کی تشفی ہو جائے گی، اور سارے جو اس میں آپ کے سوالات پیدا ہوتے ہیں مولانا مودودی کے تجزیے سے وہ ان کا جواب مل جائے گا۔ بہرحال زیر نظر مطالعہ زاویے سے دونوں ائمہ کے بارے میں ممکن نقطۂ خلاصہ و تنقیدی تجزیہ پیش کرتا ہے۔ مولانا مودودی تصنیف تجزیہ ایک تحقیقی، تاریخی اور فکری جائزہ ہے۔ بتایا گیا اسلام کو زندہ مستقبل کی تجدید کس طرح ممکن ہے، دین کی روح کو سادہ اور
عملی ہر درجمند کے قابل فہم طریقے سے دوبارہ خالص بنانے کی کوشش کرتی ہے۔ یہ سادہ اور عملی اور ہر دور میں سادہ اور عملی، جس کو اس میں مطلب یہ ہے کہ سادگی اور خالص ہونا جو ہے یہ پرابلمیٹک کانسیپٹس ہیں۔ جس کو آپ فہم عامہ کہتے ہیں، فہم عامہ، اس لیے فہم عامہ جو ہے اس پہ ریلائی کرنا، سولی ریلائی کرنا، یہ کوئی فہم عامہ جو ہوتا ہے فہم عامہ کا بھی استعمال کرنے سے پہلے فہم عامہ کی تنقید ضروری ہے، کیونکہ فہم عامہ جس کو آپ کامن سینس کہتے ہیں وہ بنیادی طور پہ وہ جو آیا ہے وہ کمیونل سینس سے آیا ہے، ایک خاص معاشرے کا جو فہم ہے۔ تو جو فہم عامہ ہوتا ہے وہ اب کا جو عصر ہے، غالب جو تہذیب ہے یا غالب ثقافت ہے اس سے متاثر ہوتا ہے۔ تو صرف فہم عامہ کو جو ہے لے کے جو ہے اس لیے مطلب یہ کہ علم کی اہمیت ہے، اس لیے اصطلاحات کی اہمیت ہے، اس لیے مطلب گہرائی اور گہرائی کی اہمیت ہے۔ پھر اس کے بعد جو ہے آپ اس کو آسان زبان میں بیان کرتے ہیں اور فہم عامہ ایک نیا فہم جو ہے وہ دینے کی تشکیل کرتے ہیں۔ تو یہ صرف فہم عامہ جو ہے، جو چیزیں فہم عامہ میں ہوتی ہیں، یہ جس کو آپ فہم عامہ کی بات کرتے ہیں، وہ کون سا لفظ میں ڈھونڈ رہا ہوں، وہ مسلیڈنگ بھی ہو سکتی ہیں، یعنی وہ مسلیڈنگ، گمراہ کن بھی ہو سکتے ہیں، اس لیے کہ اگر آپ کا فہم عامہ جو ہے استعمار کے زمانے میں جو ہے وہ مغربی تہذیب سے اور اس کی تعلیم و تربیت سے متاثر ہوا ہے، اور مولانا مودودی جس زمانے میں لکھ رہے تھے 200 سال سے کسی نہ کسی حد تک متاثر ہو رہا تھا، تو اس فہم عامہ پہ جو ہے ریلائی کرنا ایک بڑا یعنی خطرناک بات ہے۔ اس لیے اس فہم عامہ کی جو ہے تنقید اور اس کی ڈی کنسٹرکشن پہلے ضروری ہے۔ وہ جو ڈی کنسٹرکشن ہوتی ہے وہ علم کے ذریعے ہوتی ہے، اصطلاحات کے ذریعے ہوتی ہے، اور اپنے جو آپ کا ڈسکورس ہے اس کو علمی روایت کے اندر اس کو امبیڈ کرنے، یعنی اس کو مطلب کہ راسخ کرنے سے ہوتی ہے۔ اس کے بعد جو ہے پھر آپ عوام کی طرف جاتے ہیں، ایک نیا فہم عامہ، ایک نیا فہم جو ہے تشکیل دینے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو فہم عامہ جو ہے یہ، اور دوسرا جس خالص کی بات کرتے ہیں، خالص، یہ بھی مطلب عصر حاضر کا اس میں بہت، کیونکہ خالص کا کیا مطلب ہے؟ خالص کا مطلب یہ ہے کہ جو آپ نے فہم عامہ ہے آپ کے اس کے مطابق جو ہے جو چیزیں آپ کو اس فہم عامہ کے مطابق، اسلام کے مطابق نظر آتی ہیں۔ مثلا تو بدعات کو رد کرنا ضروری ہے، لیکن روایت جو ہے، علمی روایات، کہ عموماً جس خالص کا مطلب ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ رسول اللہ کے زمانے کی طرف لوٹیں، لیکن کیسے لوٹیں گے؟ وہ سلسلے کے ذریعے لوٹیں گے نا، جو علمی سلسلہ ہے اور جو روایات ہیں۔ اور وہ جو لوگ ہوتے ہیں ان کو لگتا ہے کہ یہ خالص نہیں ہے، خالص اسلام نہیں ہے، وہ خالص اسلام جو ہے وہ جمپ آن ٹو، وہ ڈائریکٹ قرآن اور سنت سے جائیں گے، وہ قرآن سنت کا جو فہم ہے جو علوم اسلامیہ کے اندر، اس کو جو ہے بریکٹ کریں گے یا اس کو سرکموینٹ کریں گے، اس کو غد نظر کر کے۔ تو پھر مطلب یہ ہے کہ جو خالص آپ کا ہوگا وہ خالص جو ہے ان معنی میں خالص ہوگا کہ وہ آپ کے زمانے میں جو خالص کے تصورات ہیں ان سے متاثر ہوگا۔
تو اس لیے مثلا یہ کہ امام مولا مودودی کا کام اور دوسرے کام جس کو ہم عصر حاضر سے یہ آپ سنتے ہیں، مثلا یہ کہ امام ابن تیمیہ کے کام پہ اتنا زور، یا شاہ ولی اللہ کے کام پر زور، یا خلفاء میں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کارناموں پر فوکس. اس کی وجہ یہ کہ ان تینوں حضرات کے مثلا مثال کے طور پہ دے رہا ہوں کہ کام کو عصر حاضر میں ضم کرنے کا باوجود جو ہے موقع زیادہ ہوتا ہے. تو اس لیے شاہ ولی اللہ کو بطور کل نہیں دیکھا جاتا، نہ ابن تیمیہ کے کام کو بطور کل لوگوں نے اس میں سے چیدہ نکال کے جو آپ کے عصر حاضر کے فہم کے مطابق. اس لیے مطلب یہ کہ جو بھی جدیدیت پسند ہیں انہوں نے شاہ ولی اللہ، ابن تیمیہ اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کام کو مس کر کے پیش کرتے ہیں. یعنی ان کے کیونکہ عمر رضی اللہ زمانے میں فتوحات ہوئیں اور سلطنت بنی، تو وہ دنیا پرستی یعنی دنیا مرکوزیت جو ہے اس کو اس سے نکالا جا سکتا ہے، اور وہ جو اس کا کانٹیکس ہے اسی طرح امام ولی اللہ کے کام کے چیدہ حصوں کو اور ابن تیمیہ کے کام کے چیدہ حصوں کو کانٹیکس سے کاٹ کے، ان کے پورے علم کے کانٹیکس سے اور پھر ان کے زمانے کی علمی روایت کانٹیکس سے کاٹ کے اس کو پیش کرنا آسان ہوتے ہیں. اور یہ ٹینڈنسی مولانا مودودی میں بھی ہے، گو کہ ظاہر ہے وہ متجدد نہیں ہیں، مجدد ہیں، عالم ہیں، لیکن یہ کہ وہ در آتی ہے. اس لیے امام غزالی کا کام ضروری ہے، کیونکہ امام غزالی یا دوسرے جو روایتی جن کو کہتے ہیں علماء کا کام ضروری ہے، کیونکہ وہ جو ہے اس ڈسٹورشن کی راہ میں حائل ہوتے ہیں. بہرحال اس کو جاری رکھیں گے انشاءاللہ. سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک ونتوب الیک، وصلی وسلم علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین برحمتک یا رحمن. آمین آمین.